السلام علیکم دوستوں، مظفر اکرم خوش آمدید۔ خبر یہ ہے کہ علیمہ خان کی جیل میں عمران خان کے ساتھ ایک طویل ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے اگلے انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے کچھ حکمت عملی طے پائی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کو عمران خان صاحب کی طرف سے تقریباً نیشنل اسمبلی کے 134 حلقوں پر نہ صرف فوکس کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، بلکہ ان حلقوں میں امیدواروں کے حوالے سے بھی علیمہ خان کو کچھ خاص قسم کی ڈائریکشن دی گئی ہیں۔ وہ ڈائریکشنز کون سی ہیں اور یہ ہدایات کیوں دی گئی ہیں؟ بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہے، اس وجہ سے کہ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کی سیاست کو غیر روایتی انداز سے سٹیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر اس طرح کے غیر روایتی اقدامات یا غیر روایتی طریقہ کار کے تحت الیکشن سٹریٹجی کو بنانا لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ احمق ہے، لیکن چونکہ عمران خان کی پولیٹیکل اٹھان کے اندر ہی اس طرح کے فیصلے جو سرپرائز ایلیمنٹ رکھتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور عمران خان کو اس بات کا امکان، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی عوام پر اس بات کا وزن ڈال دیا ہے کہ عمران خان جو کچھ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب عمران خان اپنے اوپر عوام کے ٹرسٹ کا امتحان لے رہے ہیں، تو دوسری جانب پاکستان کے عوام کو اس بات کے لیے شاید پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ان کو غیر روایتی انداز سیاست کو اپنانا ہوگا۔ خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ کو جو پیغام عمران خان صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے، اڈیالہ جیل میں ملاقات جو اتوار کے دن ہوئی ہے، اس ملاقات میں اس بات کے کافی حد تک اشارے مل رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ان کلیئر تھیں جو اب مجھے، اگر میں ان کے سیکوینس چنوں تو مجھے کلیئر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو۔ علیمہ خان صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا کے ساتھ تھوڑی سی ایک گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے انہیں نیشنل اسمبلی کے تقریباً 200 حلقوں میں امیدوار کھڑے کرنے کے لیے اشارہ دیا، اور کہا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے 202 میں سے 200 انتخابی حلقوں میں امیدوار کھڑے کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قومی اسمبلی کے 134 حلقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور کہا ہے کہ 134 حلقوں میں کامیابی کے لیے اسٹریٹجی آؤٹ آف دی باکس ہوگی، اور امیدواروں کے لیے انہوں نے کہا علیمہ خان صاحبہ کو کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی سابق ایم پی اے نہ رہے، کوئی سابق ایم این اے نہ رہے، تب بھی آپ نے اس صورتحال سے پریشانی ہونا، اور خاص طور پر یہ والی بات جو سابق ایم پی ایس ایم این ایز کے حوالے سے کی گئی ہے، اس کا براہ راست تعلق ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو ابھی تازہ گمشدہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اسلام آباد کے ایمبیسی روڈ کے اوپر یا اس کے قرب و جوار میں F6 کے ایریاز کے اندر اچانک وہ نمودار ہوتے ہیں اور گلے کے اندر استحکام پاکستان پارٹی کا مفرل ڈال لیتے ہیں۔ میرا اشارہ علی نواز اعوان صاحب کی طرف ہے، جو چند روز پہلے اچانک ہی لاپتہ ہو گئے تھے، اور ان کے ویڈیو بیان دھڑا دھڑ ماضی کے ریکارڈ کیے ہوئے آ رہے تھے کہ میں جناب کبھی عمران خان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا، میری سے کوئی پریس کانفرنس کرا لی جائے یا میرا کوئی بیان آ جائے تو اس کے اوپر یقین نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کل انہی علی نواز اعوان صاحب نے اسلام آباد میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، البتہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ پر جا کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ انفیکٹ اسی صورتحال کے اوپر عمران خان صاحب کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو بیس کر رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے علیمہ خان کو جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی اسی صورتحال سے بچنے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو انتخابی سیاست ہے اس کا کچھ بوجھ ان لوگوں پر ڈال دیا ہے جو ابھی تک روپوش ہیں یا ان کی طرف سے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی گئی، اور دوسری جانب انہوں نے اپنی انتخابی سیاست کا بوجھ پاکستان کی عوام پر ڈال دیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ کو میرے فیصلوں پر اعتماد کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے جو ماحول ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت نے کچھ اس طرح کا ڈیولپ کر دیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہونا چاہیے، باقی سب خیر ہے۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ والی بات درست ہے تو عمران خان کی طرف سے جو ٹاسک پاکستان کی عوام کو دیا گیا ہے وہ اسی سے مطابقت رکھتا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو یہ بات کہی گئی ہے کہ 134 حلقوں میں نوجوانوں اور خاص طور پر پاکستان کے وکیلوں کو موقع دیا جائے گا انتخاب لڑنے کا۔ اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں تو عمران خان کا اس فیصلے کا تعلق بھی جا کر اسی اعتماد کے ساتھ جڑتا ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہونا چاہیے، امیدوار چاہے کوئی بھی ہو پاکستان کے عوام اس کو جتا بھی دیں گے اور نیشنل اسمبلی میں بھجوا بھی دیں گے۔ اور شاید
یہی وجہ ہے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی اب تک کی پالیٹکس کے اندر جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے بلکہ اٹک جیل پہنچے ہیں اس وقت سے لے کر اب تک آپ کو کوئی مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے وہ فرنٹ پہ آ کر پارٹی کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ کو اسد کیسر صاحب نظر نہیں آ رہے, آپ کو جناب علی محمد خان صاحب نظر نہیں آ رہے, آپ کو عارف الوی نظر نہیں آ رہے اگرچہ وہ پریزیڈنٹ ہیں, آپ کو جناب عمران اسماعیل, آپ کو اس طرح کے وہ تمام جو ٹاپ ٹیئر پولیٹیکل لیڈرز ہیں, مراد سعید, علی امین گنڈپور روپوش ہیں, عمر ایوب صاحب بھی روپوش تھے لیکن ابھی اپنے والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے انہوں نے اپنی روپوشی ختم کی ہے اور وہ نظر آئے ہیں اور وہاں پر آ کے جنازے میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے, مختلف لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے. ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اس وقت یا تو جیلوں میں ہے یا روپوش ہے, لہٰذا اس ویکیوم کو عمران خان صاحب پورا کر رہے ہیں پاکستان کی یہ جو وکیل ہیں ان کے ذریعے, چاہے وہ شیر افضل مروت ہیں, چاہے وہ شعیب شاہین ہے, چاہے وہ انتظار حسین پنجوتا ہیں, چاہے وہ کوئی اور ہے, انہیں لطیف کھوسہ ہیں, انہی لوگوں کے ذریعے عمران خان صاحب جو ہے اس پولیٹیکل کرائسس کو یا اس پولیٹیکل ڈسکنیکٹ کو کنیکٹ کے اندر جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو, چارسدہ کے اندر حالیہ دنوں میں ایک ورکرز کنونشن کا انعقاد ہوتا ہے اور اس ورکرز کنونشن کی اجازت بڑی مشکل سے پاکستان تحریک انصاف لیتی ہے اور شیر افضل مروت صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ اس کنونشن کے اندر شریک ہوتے ہیں, اگرچہ علی محمد خان صاحب خیبر پختونخوا کے اسی قریبی علاقے میں صوابی کے اندر شاید وہ موجود تھے لیکن ان کو اس کنونشن میں جو ہے وہ شرکت کی دعوت نہیں دی گئی. علی نواز اوان سے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا علی محمد خان صاحب سے خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے اور جو تنظیم ہے وہ کچھ فاصلہ اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر پالیٹکس میں جو ہمارے پاس مین سٹریم پولیٹیکل لیڈرز ہیں عمران خان صاحب ان سے اپنے آپ کو بھی ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اور وہ کنیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے بینر کے نیچے موجود بھی ہیں اور عمران خان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب اپنی فیوچر پالیٹکس کے اندر اس بات کو انہوں نے ذہن میں بٹھا لیا ہوا ہے کہ میں نے سیاست ٹکراؤ کی سیاست کرنی ہے اور مزاحمت کی سیاست کرنی ہے اور اس کے اندر ان کو کوئی شائبہ نہیں ہے کہ اسی پالیٹکس سے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ ہوگا. ادروائز شیر افضل مروت جس کا میں نے بھی آپ کو ذکر کیا ان کو ایک دم پولیٹیکل اٹھان نہ ملتی. عفنان اللہ خان صاحب کے ساتھ جاوید چودھری صاحب کے شو میں اس بدتمیزی کا اظہار جو ان کی طرف سے کیا گیا تھا تھپڑ جڑ کے عفنان اللہ خان صاحب کو, اس ایک عمل نے پاکستان تحریک انصاف کی ریک اینڈ فائل کے اندر شیر افضل مروت کی ریٹنگ کے اندر اضافہ کر دیا اور ان کو قبولیت بھی بخش دی اور عمران خان نے کی طرف سے وہ پانی کی جھوٹی بوتل کے اوپر بھی انہوں نے ماحول بنانا شروع کر دیا. تو یہ اس طرح کے گمکس ہیں جو پالیٹکس کے اندر کھیلے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مختلف لوگوں کو موجودہ صورتحال میں ریلیونٹ کرنے کا. ادروائز علی محمد خان صاحب وہ بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں, بہت زیادہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ ان کو رابطہ ہو جائے ان کا پاکستان کے تمام ان لوگوں کے ساتھ جو فیصلہ سازی کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ان کی کوششوں کے راستے میں رکاوٹوں کو کریٹ بھی کیا اور ان کی طرف سے اگر کسی جگہ پر کچھ انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوئی تھیں تو ان انڈرسٹینڈنگز کو ضائع بھی کیا شیر افضل مروت یا دیگر وکلا رہنماؤں کو سامنے لا کر. اب ایک جانب پاکستان کے عوام کا ٹیسٹ ہے اور دوسری جانب پاکستان کے سسٹم کا ٹیسٹ ہے, کیونکہ اگر وکیل امیدوار ہوں گے, ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض ہوں گے, ان کے کاغذات مسترد کیے جائیں گے, انتخابی نشان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈلی جائے گی تو عدالتوں کے اندر وکلا نہ صرف پہنچیں گے بلکہ اپنے کنیکشنز کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے لیے کسی نہ کسی طرح کا کوئی ریلیف حاصل کر لیں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے اس کو اس بات کا موقع ملے گا کہ جناب وہ پولنگ ڈے پر جائے اور جا کر ووٹ کاسٹ کرے. اب یہاں پر ایک دوسرا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے کہ کیا وہ تمام 134 اراکین یا 134 امیدوار جن کے بارے میں عمران خان کو اس بات کا یقین ہے کہ مختلف صوبوں میں وکلا قیادت کو اگر سامنے لایا جائے گا یا نوجوانوں کو سامنے لایا جائے گا تو وہ انتخابات کے اندر ایک سرپرائز ایلیمنٹ کریٹ کر دیں گے. بلا شبہ ایسا ہو سکتا ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں, لیکن اس کے لیے
जो इलेक्शन डे के डायनामिक्स हैं उसके साथ आपके उम्मीदवार को कंपेटेबल होना पड़ेगा, जो बज़ाहिर इस वक्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और शायद यही वजह है कि आखिरकार मुझे इस तरह के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को, जो उनके पास अपने वकील रहनुमा हैं, ख़ास तौर पर एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को किसी न किसी तरीके से घेर घार कर पीपल्स पार्टी की तरफ शायद वो ले जाएं, और पीपल्स पार्टी का इमरान खान के साथ किसी न किसी लेवल पर, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर अगर सीट एडजस्टमेंट हो जाती है या अगर किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई इंतखाबी इत्तेहाद हो जाता है, तो ये एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और शायद ये वजह है कि इस तरह के मुख्तलिफ जो थ्योरीज़ हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी बहुत हद तक ऑन टोस रख दिया है, जिसकी एक मिसाल अभी हमें कल ही मिली कि बिलावल साहब ने पेशावर के अंदर एक अपना वर्कर्स कन्वेंशन किया, और बिलाशुबा बहुत अच्छा वर्कर्स कन्वेंशन था बिलावल साहब के लिए। और पेशावर के अंदर एक जैम पैक किस्म का वर्कर्स कन्वेंशन था, लोग भी चार्ज नज़र आ रहे थे और बिलावल साहब की बातों को सुनते हुए या बिलावल साहब के बातों पर कान धरते हुए भी नज़र आ रहे थे। लेकिन बिलावल साहब के इस दौरे के आगाज़ से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के 2 पीपल्स पार्टी के लीडर वो जो है अरबाब आलमगीर साहब और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर साहिबा, उन दोनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जनाब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अंदर फैसला साजी की क़ुव्वत नहीं है, लिहाजा हम अपने इस जो रास्ते हैं, सियासी रास्ते पीपल्स पार्टी से जुदा कर रहे हैं। कल ही जनाब जो है कैप्टन सफदर साहब वो मुस्लिम लीग नून की कुछ जो लोकल लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर अरबाब आलमगीर साहब के रिहाइशगाह पर चले जाते हैं और उनको मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत देते हैं, और वो इसके ऊपर अपनी कॉन्सेंट का इजहार करते हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि पीपल्स पार्टी को एक जानिब मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही टफ टाइम मिलने जा रहा है, और दूसरा मुस्लिम लीग नून इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहती है। और यही वो नुक्ता है जहां पर आकर इमरान खान साहब एक थ्रेट बन सकते हैं मुमकिना तौर पर नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि अगर जिस एतमाद का इजहार इमरान खान साहब पाकिस्तान के यूथ या पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कर रहे हैं कि जनाब लोग जेल में भी होंगे, सिर्फ बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होना चाहिए, मोहरें लग जाएंगी, अगर वैसा ही हुआ जिस तरह इमरान खान साहब सोच रहे हैं, तो ये फैसला साजों के लिए भी और पाकिस्तान के तमाम सियासी दिमागों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा, जिसको हकीकी मानों में सरप्राइज कहा जा सकता है। लेकिन अगर इसके उलट होता है, जो रवायती सियासत है वो जीत जाती है, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स जीत जाती है, तब भी इमरान खान का कोई सियासी नुकसान नहीं होगा। ये बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो इंतखाबात के अंदर उस पोजीशन पे नहीं आएंगे जहां पर वो अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन वो इस पोजीशन पर ज़रूर होंगे कि जहां पर वो इस बात को इस्टेब्लिश कर सकें कि मेरे वोटर और सपोर्टर के साथ जो रिश्ता है वो ना सिर्फ कायम है बल्कि मजबूत हुआ है, और वोटर मेरा है, अली नवाज अवान का नहीं है, जहांगीर तरीन का नहीं है, अलीम खान का नहीं है, फवाद चौधरी का नहीं है, फरूख हबीब का नहीं है, इमरान खान का है। और इमरान खान जिसको कहेगा उसको वोट देगा, और इमरान खान के इस एतमाद का हकीकी टेस्ट 8 फरवरी को होगा, अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ और इमरान खान ने जिस एतमाद का इजहार और जिस तरह का टास्क अलीमा खान को दिया है, अगर वो पूरा हो जाता है, तो फिर सूरत हाल ज़रा जो है ना, जिसे हम कह सकते हैं कि दिलचस्प भी होगी और इस खेल के नताइज भी हैरान कुन होंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।